لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے عزیز بہنوں، درس قرآن مجید میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی. الحمدللہ. درس قرآن مجید میں میرے ساتھ کون سی سورہ چل رہی ہے؟ جی ہاں، سورہ قصص. اور لاسٹ ویک ہم لوگوں نے سورہ قصص کی کتنی آیات مکمل کر لی تھی؟ آیت نمبر 42 تک. ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 43 آن ورڈز ہم لوگ آج جانیں گے. 4 رکوع ہو گئے تھے، 5ویں رکوع کی شروعات ہے. سورہ قصص میں اس سے پہلے ہم لوگوں نے جانا کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح پیدا ہونے کے چند دنوں کے بعد وہ دریا کے حوالے کر دیے گئے، پھر محل میں پہنچ گئے، پھر وہاں ان کی پرورش ہوئی، اور پھر کیسے ان سے ایک قتل خطا ہو گیا جوانی میں، اور پھر انہیں وہاں سے نکل کر مدین جانا پڑا. مدین میں کس کے گھر پناہ ملی، پھر ان کا نکاح ہو گیا. وہاں سے لوٹ رہے تھے تو راستے میں بار رسالت مل گیا. اب رسول بن کر فرعون اور اعیان فرعون کی طرف آتے ہیں اور وہ انہیں جھٹلا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو غرق کر دیا. تو یہ مختصر میں تھا، پیچھے جو ہم لوگ اسی سورہ میں جان چکے ہیں. اب آیت نمبر 43 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اس کے بعد کہ ہم نے پہلی جماعتوں کو ہلاک کر دیا تھا. بصائر للناس وہدی ورحمۃ لعلہم یتذکرون. یہ کتاب لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے تھی اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اب فرعون اور اعیان فرعون کے غرق ہونے کے بعد تورات دی گئی ہے. یہ بات آپ کو پہلے سے معلوم تھی؟ بتائیے، معلوم تھی؟ الحمدللہ. جب فرعون کے درمیان جب تک رکے ہوئے تھے بہت سارے معجزات کا ظہور ہوا، لیکن تورات نہیں دی گئی تھی تب تک. پھر فرعون اور نافرمان لوگ جب غرق ہو گئے ہیں تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر وہاں پر تورات عطا کیا، ایک بار میں پوری تورات تختیوں پہ لکھی ہوئی. تو فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو جب یہ کتاب تھی جب پچھلی جماعتیں ہلاک ہو چکی تھیں، یعنی وہ جو قبطی لوگ تھے، بنی اسرائیل تو ان کے ساتھ نکل آئے تھے، اور وہ جو قبطی قوم تھی فرعون اور اس کے لوگ تھے جو نہیں مانے تھے، کچھ بنی اسرائیل اس میں تھے جو فرعون کے ساتھ تھے، وہ سب جب غرق ہو گئے، ہلاک ہو گئے. تب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ایکچول قوم یعنی بنی اسرائیل کو کے لیے تورات عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو. اور تورات کے یہاں پر جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ یہ کہ وہ بصائر ہے لوگوں کے لیے. بصائر بصیرت سے ہے، اور بصیرت معنی کیا ہوتا ہے؟ بصیرت معنی یہ آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہوتا، وہ بصارت کہلاتی ہے. بصیرت معنی ہوتا ہے ویژن، فور سائٹ، انسائٹ، جو سمجھنے والی صلاحیت ہوتی ہے انسان کے اندر، اس کو بصیرت کہتے ہیں. تو اسی کا پلیورل ہے کہ یہ لوگوں کے لیے بصیرت تھی، انسائٹ اور فور سائٹ تھی،
اور کیا تھی؟ ہدایت اور رحمت تھی تورات، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہی صفات قرآن مجید کی بھی ہیں، اور قرآن مجید کے جو مخاطب ہیں ان کے لیے وہ اس پہ یہی کام کرتی ہے۔ مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور اہل تورات کے لیے وہ ہدایت اور رحمت تھی۔ تورات یعنی اللہ کی کتاب کوئی بھی ہو، ظاہر بات ہے وہ ہدایت کے لیے ہی نازل ہوئی ہے، اور جو اسے مان لے گا اس کے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود نہیں تھے اس پہاڑ کے غربی جانب جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تھا۔ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور نہ آپ ان لوگوں میں شامل تھے جو وہاں حاضر تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی اور ان سے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تھے، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنے 70 ساتھیوں کو لے کر طور پر گئے تھے تو اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ یعنی یہ لگاتار یہ آیات آئیں گی، یہ رسالت کی دلیل ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ آپ وہاں نہیں موجود تھے، اور اتنی پرفیکشن کے ساتھ آپ پوری سٹوری بیان کر رہے ہیں، مطلب کہ آپ کے پاس بذریعہ وحی آئی ہے یہ باتیں، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے۔ وَلَكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، لیکن ہم نے پیدا کی بہت سی نسلیں تو ان کے اوپر ایک لمبی مدت گزر گئی۔ وَمَا كُنْتَ ثَابِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، اور نہ ہی آپ اہل مدین کے درمیان مقیم تھے ان کو ہماری آیات پڑھ کر سناتے۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، بلکہ یہ تو ہم ہیں رسولوں کو بھیجنے والے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پر ایک بہت لمبی مدت گزر گئی ہے نا، اس لیے ان کو کتاب کا آنا، یعنی یہ قرآن مجید جو نازل کی گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ تھوڑے عرصے کے بعد آئی تھی نا اس قوم پر۔ یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کی پروجنی سے تھے اہل عرب، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب اول تھے وہ بنو اسماعیل سے تھے، یہ سب کو پتہ ہے۔ تو بنو اسماعیل سے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام وہ یہاں عرب میں مبعوث ہوئے تھے۔ اس کے بعد اس سلسلہ نسب سے کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا، ڈائریکٹ ہزاروں سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبکہ اس کے برعکس بنی اسرائیل کے پاس تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور داؤد، سلیمان علیہ السلام، بہت سارے رسول آئے، نبی آئے، تو ان کے درمیان تو آتا رہتا تھا۔ لیکن چونکہ بنو اسماعیل کو ایک لمبے عرصے تک ان کے درمیان کتاب اور نبی نہیں آیا تھا، تو اس لیے ان کے اوپر ایک بہت لمبی مدت ہو گئی۔ اور پھر رسالت کا، اسی لیے وہ رسالت انہیں عجیب لگ رہی ہے، یا ان کے درمیان کتاب آئی تو صرف اس لیے جھٹلائے دے رہے ہیں کہ بہت دن سے ان کے پاس کتاب نہیں آئی تھی۔ اور فرمایا کہ آپ مدین کے درمیان موجود نہیں تھے جب موسیٰ علیہ السلام کا وہ شیخ مدین سے ملاقات ہوئی تھی، اور وہاں جو مکالمہ ہوا تھا اس میں بھی آپ موجود نہیں تھے، بلکہ یہ بات آ گئی وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، کہ یہ تو ہم ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جو رسولوں کو بھیجتا ہے۔ کہنے کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی خبریں آ رہی ہیں وہ پوری وحی کے ذریعے آ رہی ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی پرفیکشن کے ساتھ جو سٹوریز سنائی جا رہی ہے اس کا کوئی اور ماخذ ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ اس دور میں تو کسی نے نہیں کہا، ایک چھٹ پھٹ یہ آپ کا الزام لگایا گیا، لیکن اس دور کے جو مستشرقین ہیں یعنی اورینٹلسٹ ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گھنونا بیہودہ الزام لگاتے ہیں۔ وہ ان کی عقل کی تعصب کی گواہی دیتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی یہودی سے سنائے تھے یا کسی نصرانی غلام کو چھپا کے رکھا تھا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اہل مکہ کی اتنی ہمت نہیں تھی، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو بہت اچھی طرح سے دیکھ رہے تھے کہ کون سے یہودی سے ملے، کون سے نصرانی غلام کہاں کو چھپا کے رکھا ہے،
کوئی یہ کلیم نہیں کر رہا تھا کہ آپ یہ چیزیں کہیں اور سے سیکھ آئے ہیں۔ تو سیدھے بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبریں موسیٰ علیہ السلام کی اتنی قطعیت کے ساتھ جو آ رہی ہیں وہ وحی کے ذریعے آ رہی ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا، اور نہ آپ اس وقت طور کے پاس موجود تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا۔ وَلَكِنْ رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، بلکہ یہ سب رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کر دیں جس کی طرف آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پھر اب اس بات کو تیسری بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ اور آپ نہ ہی کوہ طور کے پاس تھے اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پکارا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جب رسالت دی گئی اور جب پھر کتاب دی گئی تو آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، بلکہ یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، اور یعنی کہ آپ رسول بنائے گئے، آپ کے پاس وحی کی گئی، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کر دیں جس کے پاس بہت عرصے سے رسول نہیں آیا۔ یعنی یہ بنو اسماعیل تھے نا، اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے کہتے تھے، بنو اسماعیل تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم وہ ابراہیم کے دین پر ہیں۔ تو ایکچولی 3000 سال گزر چکا تھا اسماعیل علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو آئے ہوئے، تو یہ 3000 سال کے درمیان ان کے درمیان رسول نہیں آئے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس گمراہ قوم کے درمیان مبعوث کر دیا تاکہ وہ ہدایت کا راستہ ادھر سے پا جائیں۔ جس طرح بنی اسرائیل کے اوپر فرعون اتنے سارے مظالم ڈھا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو ان کے اوپر رحم آیا نا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا وہاں سے ریلیز کرائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف انہیں بلائیں۔ اسی طرح بنو اسماعیل جو کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، کہہ رہے ہیں دین ابراہیمی پر ہیں، اتنی گمراہیاں تھیں، اتنے ظلم تھے، رہزنی بھی تھی، ڈاکہ زنی بھی تھی، چھاپہ ماری تو ان کا پیشہ ہی تھا، جیسے ہر طرف بدامنی تھی، بیٹیوں کو زندہ گاڑے دے رہے تھے۔ کون سا جرم تھا جو یہ نہیں کر رہے تھے؟ اللہ کو ان کے اوپر بھی رحم آ گیا، اللہ نے آخری نبی کو اپنے ان کے درمیان میں مبعوث کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت بتا رہے ہیں پھر سے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ آپ کو رسول بنا دیا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اتنے سالوں سے، اتنے 1000 سال سے رسول نہیں آ رہے ان کے پاس، اب آ گئے، اب شاید ہے کہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ تو یقیناً یہ رسالت یہ نصیحت کے لیے ہے اور بہت بڑی رحمت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمت اور رحمت کا تذکرہ کر رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں کہ ابھی تک تم بھٹک رہے تھے، دیکھو اب اسی رسول کی وجہ سے تم ہدایت پر آ کے سرخرو ہو جاؤ گے اور دنیا کے اچھے خاصے خطے کے اوپر حکمرانی کرو گے۔ لیکن ان میں سے اکثریت مان کر نہیں دے رہی تھی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے آپ وہاں پر نہیں تھے، آپ وہاں پر نہیں تھے، تو ایکچولی یہ اہل مکہ کو سنایا جا رہا ہے کہ بتاؤ پھر اگر یہ رسول نہیں ہے تو پھر یہ وہاں تو موجود تھے نہیں، ان کے پاس یہ خبر آئی کہاں سے؟ انہیں سنایا جا رہا ہے انڈائریکٹ میں کہ دیکھو یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، تم اسی بات کو خالی غور کر لو کہ ساری بات کتنے تفصیلات کے ساتھ اور بالکل کسی جھول پینچ کے ساتھ، جس میں جیسے بنائی ہوئی اسٹوری رہتی ہے تو بہت سارے اس میں مطلب لوپ ہولز ہوتے ہیں، لیکن جب سچی بات رہتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی لوپ ہول ہے ہی نہیں۔ تو تم اسی بات پہ غور کر لو تو تمہیں یقین آ جائے گا کہ اللہ کا رسول ہے۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے ان کے کرتوتوں کے سبب تو یہ کہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو نے کیوں نہ بھیجا ہماری طرف کوئی رسول، فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور مقصد رسالت یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اور آخری نبی کو بھی بھیجا اسی مقصد کے تحت کہ
کل کو یہ روز آخرت حجت کریں گے کہ آپ نے تو ہمیں ہمارے درمیان کو رسول بھیج دیتے، وہ پریکٹیکلی چیزوں کو کر کے دکھا دیتا، ہمیں بتا دیتا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، تو پھر ہم آپ کی بالکل فرمانبردار ہو کے رہتے۔ یہ حجت کریں گے آخرت کے دن، اور دنیا میں بھی کوئی مصیبت آئے گی تو یہ کہیں گے کہ کیوں نہیں ہمیں بس صحیح راستہ دکھانے والا آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیج دیا۔ اس بات کو دوسرے الفاظ میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 165 میں کہا گیا ہے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ رسول خوشخبری سنانے والے اور آگاہ کرنے والے بنا کر ہم نے ان کو بھیجا، تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ پر تمہارا کوئی حجت کوئی الزام باقی نہ رہ جائے۔ یعنی اب یہ کسی کو بھی یہ کہنے کا موقع نہیں ہے کہ ہمیں صحیح اور غلط میں فرق بتانے والا نہیں آیا تھا، تو رسولوں کو بھیج کر اللہ نے حجت تمام کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ رسولوں کو نہیں بھیجتے تو بھی ہمارا حساب لے لیتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کا فرق ہمارے فطرت میں بھی ودیت کیا ہوا ہے۔ ہماری روح ہماری فطرت جانتی ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اب بتائیے ہم میں سے کون ہے جو پڑھے بغیر یہ نہیں جانتا تھا کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے اور وعدہ خلافی کرنا بری بات ہے، ہاں، کسی کو دھوکہ دینا بری بات ہے اور کسی کے ساتھ خیرخواہی کرنا اچھی بات ہے۔ یہ باتیں سب جانتے نا، بنا کتاب میں پڑھے اور آسمانی کتاب میں پڑھے بغیر بھی یہ باتیں جانتے نا۔ کیسے جانتے ہیں؟ ہماری فطرت جو ہے وہ خیر کی دعوت دیتی ہے اور برائی سے کراہت محسوس کرتی ہے، جس کی وجہ سے بھی ہم جان جاتے ہیں چیزیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو مطلب فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا سورہ شمس میں فرمایا کہ ہم نے اس کی نیکی اور بدی اور اچھائی اور برائی دونوں اس کے اندر انکلکیٹ کر دی ہے، تو اس بنیاد پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے حساب لے لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری حجت بھی تمام کی ہے رسولوں کو بھیج کر، کہ انہوں نے آ کے ایک ایک کو سکھا دیا، اور پھر آخری نبی آگے تشریف لے گئے دنیا سے، آپ کی تعلیمات پریزروڈ ہے، اور قرآن تو ایسا پریزروڈ ہے کہ ایک لفظ کا بھی ادھر ادھر نہیں ہوا اور قیامت تک نہیں ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم رسولوں کو بھیجا تاکہ تم حجت نہ کرو، تاکہ تم یہ نہ کہو روز قیامت کھڑے ہو کے کہ آپ ہم کو کسی کو بھیج دیتے، وہ ہمیں بتا دیتا تم غلط کر رہے ہو، تو بھیج بھی دیا گیا، بتا بھی دیا گیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ، لیکن جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے ان کو بھی وہی کچھ کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا۔ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ، تو جو کچھ پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا کیا لوگوں نے اس کے ساتھ کفر نہیں کیا تھا؟ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا، انہوں نے کہا یہ دونوں جادو ہیں ایک دوسرے کے مددگار۔ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو دونوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب قرآن حکیم کو بھیج دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، تو جانتے ہیں اہل مکہ نے کیا کہا کہ آپ کو بھی ویسا ہی کیوں نہیں دیا گیا جیسا موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ مطلب ان کی مراد تھی کہ قرآن وقفے وقفے سے نازل کیوں ہوتا ہے، تختیوں میں ایک ساتھ لکھا پورا قرآن کیوں نہیں ایک بار میں دے دیا گیا، جیسے موسیٰ کو تورات تختیوں میں لکھی ہوئی دے دی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو حسی معجزات ملے تھے، وہ ید بیضا اور عصائے موسیٰ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے کھلے کھلے حصے معجزات کیوں نہیں دیے گئے؟ موسیٰ کی طرح کوئی عصا ہوتا جس کو پھینک دیتے تو سانپ بن جاتا، یا ہاتھ اتنا چمکدار ہو جاتا کہ سورج کی طرح دکھنے لگتا، ایسا کیوں نہیں دیا گیا؟ نہیں ماننے والوں کو کٹ حجتی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پوائنٹ مل ہی جاتا ہے۔ جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے وہ ایسی باتیں نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کے جواب میں کہا کہ تو کیا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا اس کو سب نے مان ہی لیا تھا، کفر نہیں کیا تھا؟ تم آج بول رہے ہو کہ تمہیں عصائے موسیٰ اور ید بیضا اور تورات جیسی کتاب چاہیے،
تو جب موسیٰ کو وہ دیا گیا تو اس کا بھی تو انکار کیا تھا نا لوگوں نے. اب رہی بات مشرکین عرب، کیا انہوں نے انکار کیا تھا؟ جی ہاں، وہ بعد میں بھی انکار کر رہے تھے. سورہ سبا میں ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم تو نہ قرآن کو مانیں گے نہ تورات کو مانیں گے. تو تورات کا بھی تو انکار کر رہے تھے. تو ابھی تورات کی طرح کیوں نہیں دیا گیا؟ تو تم تورات کا بھی تو انکار کرتے ہو. یعنی کوئی بھی آسمانی کتابوں کی ہم انکار ہی کریں گے. یعنی یہ جو ضد اور ہٹ درمی اور تعصب ہے نا، اس کے بعد ہدایت کسی کو نہیں ملتی، ایمان نصیب نہیں ہوتا. اور جو ایمان اور ہدایت نصیب اس کو ہوتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے کہ ہدایت کے طالب کو وہ ہدایت دیتا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تم نے تو اس کے متعلق کہا تھا یہ دونوں جادو ہیں، دونوں جادو ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جادو ہیں، لیکن جو زیادہ پرومیننٹ اوپینین ہے وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور تورات یہ دونوں جادو ہیں. اور اگلی آیت سے اس کی تائید بھی ہو جائے گی. تو یہ تو قرآن کو بھی نہیں ماننا چاہتے تھے، تورات کو بھی نہیں ماننا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے یہ تو جادو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے تو دونوں ہی کا انکار کر ڈالا، تورات کا بھی اور قرآن کا بھی، اور دونوں اللہ کی طرف سے تھی اور دونوں کا انکار کر ڈالا. فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آپ کہیے کہ پھر لاؤ کوئی ایسی کتاب اللہ کے پاس سے جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو. اب دیکھیے اس کا جواب یہ دیا گیا نا کہ ٹھیک ہے، جب تورات بھی نہیں تمہارے وہ پیروی کے لائق ہے، قرآن بھی نہیں ہے، تو اس سے ان دونوں سے زیادہ اچھی کتاب تم ہی لے آؤ. پھر تم زیادہ ہدایت پر ہو، تمہارے پاس آسمان سے کوئی ایسی کتاب آئی ہے جو ان دونوں سے زیادہ اچھی ہے، تو تم پیش کر دو. یہ ایک چیلنج ہے، یہ ایک چیلنج ہے کہ تم رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح کے چیلنجز قرآن میں بہت جگہوں پر ہے، خصوصاً کہ قرآن مجید جیسا کلام پیش کرنے کے لیے. کہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ 10 سورتیں لے آؤ، کہیں ان سے کہا جاتا ہے ایک ہی سورہ لے آؤ. اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23-24 میں یہ کہا جاتا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. کہ اگر تمہیں اس بات پر شک ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو تم اس کے جیسی ایک ہی سورہ لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَّن تَفْعَلُوا. اور اگر تم نہ کر سکے اور ہرگز نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. کھلا چیلنج ہے قیامت تک کے لیے، اس دور کے لیے بھی، 14.5 صدیاں پہلے بھی اور آج کے لیے بھی اور قیامت تک لیے کھلا چیلنج ہے کہ تم ہی پھر پیش کر دو. انکار کرتے ہو اللہ کی کتاب ہونے کا، محمد رسول اللہ پہ جو کچھ نازل ہوا ہے وہ وحی کے ذریعے نازل ہے، انکار کرتے ہو. تم ہی کتاب پیش کر دو اس کے جیسی، اس سے اچھی تو بہت ہی دور کی بات ہے. ایک چھوٹی سورہ 1.5 لائن کی ایک سورہ پیش کر دو تم اس کے جیسی، تو تم ثابت ہو جاؤ کہ ہاں تمہارا نہیں ماننا کسی وجہ سے ہے. یہاں تک کہ یہاں پہ تو یہ کہہ دیا گیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ آپ ان سے کہہ دیجیے اگر تم ایسا پیش کر دو گے تو میں ہی تمہارا اتباع کر لوں گا، چلو اس کتاب کا میں ہی سب سے بڑا متبع بن جاؤں گا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہدایت کی پیروی کرنا ہے اور جہاں سے بھی ہدایت ہے اسی کی پیروی کرنا ہے. تو اگر ہدایت تمہارے پاس ہے تو چلو تم دکھاؤ، ثابت کرو، اور تمہاری طرف سے ہم اس کی پیروی کریں گے. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ. پھر اگر یہ لوگ آپ سے بات قبول نہ کریں، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. تو جان لیں کہ یہ لوگ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہو اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. یقیناً اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتنا بڑا چیلنج دینے کے بعد اگر یہ چیلنج کو قبول نہیں کر سکیں تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ کچھ بھی نہیں، اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں. یعنی ان کا نفس
اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آپ کے پیروکار بن کر آپ کو لیڈر اپنا تسلیم کر لیں، آپ کے حق کو قبول کر کے وہ آپ سے نیچے ہو جائیں، وہ آپ کی اطاعت کریں. تو ان کی جو نفسانی خواہش ہے نا، ایگو اور تکبر، وہ آڑے آ رہا ہے، اور کچھ فائنینشیل اسپیکٹ وہ آڑے آ رہا ہے. تو یہ بات اس سے زیادہ بڑا ظالم کون ہوگا، جاہل کون ہوگا، گمراہ کون ہوگا، جو اپنی نفسانی خواہشات کا پیرو بن کر رہے جبکہ اس کے پاس اس بات پر عمل کرنے کے لیے کوئی آسمانی دلیل نہ ہو، ثابت نہ کر سکے کہ وہ بات صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. یعنی اللہ کو ہدایت دینے کی ایک سنت ہے، جو ہدایت کا طالب ہوگا اس کو ہدایت مل جائے گی، چاہے کیسے بھی مل جائے گی. آپ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیے، کیسے مشکلات سے گزر کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچے ہیں. فارس ایران سے تھے، اور وہاں سے مطلب بس ہدایت کی طلب سے کتنے ماسٹرز کو سرو کر کے، یہودی عیسائی کتنے لوگوں کی نوکری بجا کے، مطلب ہدایت کی طلب میں پھر صحیح حق کے پاس پہنچ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنا ویلیو کرتے تھے، کہتے تھے سلمان منا من اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں. انہوں نے دیکھا تھا نا کہ یہ کتنا چیف پریسٹ کا بیٹا تھا، پرنس، اور وہ ہدایت کی طلب میں سب نکل گیا گھر بار چھوڑ کر. تو پھر اس نے کیسی خدمت بجائی، کیسے لوگوں کو سرو کیا، صرف یہ سمجھ کے یہ صحیح ہے. کتنے راہبوں کو انہوں نے خدمت کی، مطلب ایک کے بعد نہیں، اسٹیپس میں آپ ان کے بارے میں تفصیل میں پڑھیے گا. کئی لوگ بیچ میں آئے جس سے وہ پوچھتے رہتے تھے کہ مطلب ہدایت کہاں ہے. تو کسی نے انہیں بتا ہی دیا تھا کہ ایک آخری نبی مبعوث ہونے کا وقت آ گیا ہے. اب ان کو ڈھونڈنے کے لیے بھی کتنوں کی ان کو خدمت کرنی پڑی، تب جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں پہنچ ہی گئے. لہٰذا جس کے اندر ہدایت کی طلب ہوتی ہے نا، وہ چاہے دنیا کے کسی خطے میں ہو، کسی جہالت بھرے ماحول میں ہو، ریسورسز کی کمی میں ہو، کچھ بھی ہو، اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے. ایسے راستے استوار کرتا ہے کہ وہ ہدایت تک پہنچ جاتا ہے. تو دس از دا سنہ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت کی طلب ہوگی تو ملے گی، ٹھوس کے ہدایت نہیں ملے گی. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہدایت کی طلب کسی اور کو ہے، کسی اور کے لیے، تو اس کی دعائیں تک بھی کافی نہیں ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے. خالی دوسرے دعا کرتے رہو، یہ نہیں چاہے جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے. خود کی طلب بہت ضروری ہے. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے لگاتار بھیجا ان کے لیے اپنا کلام تاکہ یہ نصیحت اخذ کریں. وصلنا سے مطلب ہے لگاتار، یا کہہ سکتے ہیں، یا ایک کے بعد ایک کہہ سکتے ہیں. تو کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لگاتار اپنا کلام بھیجا؟ ایک تو ہر دور میں کتابیں نازل کی گئیں رسولوں پر، ایک تو یہ بھی مطلب ہو جائے گا. دوسرا یہ بھی مطلب ہو جائے گا یہ جو قرآن مجید ہے نا، وہ رفتہ دھیرے دھیرے نازل ہوا ہے. تو یہ بھی اسی طرح ایک کے بعد ایک جیسا موقع ہوتا، جیسی ضرورت ہوتی، اس طرح والی آیات نازل ہو جاتی ہیں. کبھی پوری سورہ نازل ہو جاتی، کبھی سورہ کا ایک پارٹ نازل ہو جاتا، کبھی بہت ہی چھوٹا پارٹ نازل ہو جاتا، کبھی بہت زیادہ سی آیات نازل ہو جاتی. ٹھیک ہے، تو اس طرح رفتہ ہی نازل ہوا ہے قرآن مجید بھی. تو یا تو اسے ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہر دور میں اللہ نے مختلف کتابیں بھیجی ہیں، یا تو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا نزول رفتہ رک کر بس ہوتا ہی رہا ان کے درمیان 23 سال تک، قمری 23 سال، اور شمسی سال رہیں گے تو 22. الذین آتیناہم الکتاب من قبل ہم بہ یؤمنون، جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب یہ قرآن انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے.
इन्नहु अल-हक़ मिन रब्बिना इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लिही मुस्लिमीन, यकीनन ये हमारे रब की तरफ से हक़ है, हम तो इससे पहले ही मुस्लिम थे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनसे पहले जिनको हमने किताब दी थी वो इस कुरान पर ईमान लाते हैं। अब ये इनडायरेक्ट में उनको सुनाया जा रहा है कि ऐ बनु इस्माइल, तुम सबसे ज़्यादा हकदार थे इस बात के कि तुम्हारे दरमियान जो रसूल मबूस हुआ उसकी सदाकत को तस्लीम करके तुम उस शर्फ को पालो, लेकिन तुम ऐसे महरूम लोग हो कि तुम नहीं मान रहे हो। देखो अहले किताब में से लोग दूर दूर से आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ला रहे हैं। इस आयत के ऊपर एक शान नुज़ूल है। बाज़ स्कॉलर्स का कहना है कि ये उसी वाक़या के मुतालिक है ये चंद आयत, और बाज़ मुफस्सिरून का कहना है कि ये जनरल बात है, इस तरह के सभी लोगों पर ये चस्पा होगी, अहले किताब में से जो भी ईमान लाए, यहूद और नसारा। यहूद बहुत थोड़े से, नसारा काफ़ी तादाद में। जो स्पेसिफाई किया जाता है वो ये कि हबशा से, मक्का के दौर की ही बात है, हबशा से ईसाइयों का एक गिरोह जब उन्होंने वहाँ पे सुना कि नबी आखिरुज़्ज़मा का ज़ुहूर हो गया है, वो आ गए हैं और उन्होंने नबूवत क्लेम की है, तो वहाँ उनका एक छोटा सा गिरोह वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने और उसको समझने के लिए आया कि देखें ये सच्चे नबी हैं कि नहीं हैं। ठीक है, तो वो लोग आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ फरमा हुए, और हरम में यानी खाने काबा के पास ही मस्जिद हराम में, और वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत पेश की, इस्लाम के बारे में बताया, और उनके लिए जो ज़रूरी था वो सारे मौज़ूआत के साथ उन्हें दावत पेश की। वो पहचान गए, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गया और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। तो और उन्होंने कहा कि हम तो पहले ही मुस्लिम हैं, हम पर हक़ पेश किया गया और हम हक़ को पहचान गए और हम तो पहले ही मुस्लिम थे। इससे साफ पता चलता है कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मुस्लिम नहीं कहा जाता, बल्कि मुस्लिम वो सभी थे जो जिस भी रसूल की पैरवी कर रहे थे, सभी मुस्लिम थे। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ़ इस्लाम है। और सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में कि दीन इस्लाम के अलावा कोई भी दीन मकबूल नहीं होगा, कोई भी दीन मकबूल नहीं है। तो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार मुस्लिम नहीं थे, पहले दिन से नबी आदम अलैहिस्सलाम के पैरोकारों से लेकर आखिरी नबी तक सब के पैरोकार मुस्लिम ही कहलाते हैं, और सारे रसूलों ने इस्लाम ही पेश किया है। मसीह अलैहिस्सलाम के फॉलोवर्स को ईसाई जो कहते हैं या नसारा कहते हैं, वो उनके खुद के रखे नाम हैं, वो उन्होंने खुद अपने आप को मसीह अलैहिस्सलाम से एसोसिएट किया है। हाँ, यहूद का जो नाम है अल्लाह का दिया हुआ नाम नहीं है, वो भी उनके दरमियान जितने रसूल आए उन सब ने इस्लाम ही पेश किया है, तो वो सभी मुस्लिम थे। लिहाजा ये जो ईसाई लोग आए थे हबशा से, उनके दिल को बात लगी, उनको अच्छा लगा, उनको बिल्कुल हक़ वाज़ेह हो गया, क्योंकि वो उनके दिल में हक़ की तलब रही होगी ना, ऑफ कोर्स। तो पहचान गए और इस्लाम ले आए और कहा हम तो पहले ही मुस्लिम थे, यानी इससे पहले के नबी के भी मुत्तबई थे और अब हम आखिरी नबी के भी मुत्तबई हो गए, तो हम पहले भी मुस्लिम थे, हम अभी भी मुस्लिम हैं। उलाइका यूतौना अजरहुम मर्रतैन, ये वो लोग हैं जिन्हें उनका अज्र दिया जाएगा 2 मरतबा। बिमा सबरू व यद्रऊन बिल हसनति सय्यति व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, बसबब उनके वो साबित कदम रहे और वो भलाई के ज़रिए बुराई को दफ़ा करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। अल्लाह ताला ने अहले किताब में से जो लोग ईमान लाए उनके मुतालिक का इनको दोहरा अज्र मिलेगा। दोहरा क्यों मिलेगा भाई?
پہلے والے نبی کی جو تعلیمات ان کے پاس تھی وہ اس پر بھی ایمان رکھتے تھے اور ان تعلیمات پر عمل کرتے تھے. آخری نبی جب آیا تو اس پر بھی ایمان لے آئے اور ان کی تعلیمات بھی ماننے لگ گئے. تو اس لیے ان کو دوہرا اجر ہے. حدیث میں بھی آتا ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت میں، کہ کچھ لوگوں کو ڈبل اجر ملے گا. ان میں سے ایک کیٹیگری یہ بیان کی گئی ہے کہ جو اہل کتاب ہیں، پہلے والے رسول کے اوپر بھی ایمان لائے ہوئے تھے اور آخری نبی پہ بھی ایمان لے آئے، ڈبل اجر ہے ان کے لیے. اور ان کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں. صفات میں سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ بہت صبر طلب تھا. یعنی انسان کے اندر ایک عصبیت تو ہوتی ہے کہ جس چیز پر ہے وہ حق ہے، لیکن جب حق کہیں اور سے آتا ہے اور اپنی پہلے عمل کر رہی چیز کو چھوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے تو انسان بڑا پریشان ہوتا ہے. اور بہت مخلص لوگ ہی اس کو مان پاتے ہیں. جس کے اندر عصبیت رائی کے دانے برابر بھی نہیں ہوتی وہی مان پاتا ہے. تو صبر تو کرنا پڑتا ہے. تو اس صبر کے بدلے ان کو دوہرا اجر ہے. اور ان کی جو کوالٹیز، جو کیریکٹرسٹکس بیان کی گئی ہیں، صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے یہ کہ وہ بھلائی کے ذریعے بھلے طریقے سے برائی کو دفاع کرتے ہیں. یعنی کہ انہیں گالی دی جاتی ہے تو وہ دعائیں دیتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ انصاف کرتے ہیں، ان کو محروم کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتے ہیں. یعنی وہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں. ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو بھلائی سے دفاع کرو. تو یہ وہ لوگ ہیں جو برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. اور جب انہوں نے لغو باتیں سنی تو انہوں نے ان سے اعراض کیا اور کہا کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، تم لوگوں پر سلام، ہم جاہلوں سے نہیں الجھنا چاہتے. یہ جو وہاں کا حبش کا وفد تھا وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، ان کی تعلیمات کو جانا اور ایمان لے کے آئے، اور جب وہاں سے اٹھے نا تو اصل میں کفار جو تھے وہ سب گرد و پیش میں تھے، دیکھے کیا ہوتا ہے. ٹھیک، جب یہ لوگ ایمان لے آئے تو ان کو بڑی مرچی لگ گئی. تو ابو جہل نے بڑا چڑھ کے اور بری طرح سے یہ کہا تھا کہ کیسے لوگ ہو، تم سے زیادہ بے وقوف لوگ نہیں دیکھا. تم دیکھنے آئے تھے کہ یہ بات جو محمد کے پاس آئی ہے وہ صحیح ہے کہ غلط، اور تم تو اپنا دین ہی چھوڑ بیٹھے، اس کا دین اپنا لیا. تو تمہارے جیسا بے وقوف اور انسان نہیں دیکھا. تو اتنی آل فال بکنے کا جواب انہوں نے، ان کی کوالٹی بتائی گئی نا، وہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں. تو ایسی باتیں کہنے کا جواب انہوں نے کیا دیا پتہ ہے؟ اتنا بیوٹیفلی کہ بھیا تم کو سلام ہو، تمہارے اعمال تمہارے لیے، تمہارے درمیان یہ رسول آیا ہے، تم نہیں عمل کر رہے ہو، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، ہم تمہارے ساتھ زبردستی تھوڑی کر رہے ہیں. ہمیں سمجھ میں آ گیا، ہم ایمان لے آئے، ہمارے ساتھ تم کون ہوتے ہو زبردستی کرنے والے، تم کو سلام ہو. یہ سلام رخصتی والا سلام ہے، یہ سلام آنے والا سلام نہیں ہے، جانے والا سلام ہے کہ ہم جا رہے ہیں. مطلب ان کو سلامتی کی دعائیں نہیں دے رہے تھے، ان سے کہہ رہے تھے گڈ بائے، بس تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، تمہارے ساتھ ہم الجھتے نہیں، جاہلوں کے ساتھ نہیں الجھنا چاہیے. تو جاہلوں، ان کو جاہل ہمارے یہاں جو جاہل لفظ ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، برا لگ جانے والا، کیونکہ ہم علم کے نفی کو جہالت کہتے ہیں. لیکن عربی زبان میں جاہل لفظ صرف علم نہ ہونے کی کنڈیشن کو جہالت نہیں کہتے ہیں، بلکہ جذباتیت کو بھی جہالت کہتے ہیں. جو جذبات سے مغلوب ہو کے انسان کچھ کرے تو اس کو بھی جہالت کہتے ہیں. تو ایسے بھی یعنی اگر کسی کو صرف اتنا کہا جائے تم تو بڑے ہی جذباتی لوگ ہو تو کسی کو برا نہیں لگے گا نا. تو یہ وہ والی جہالت تھی کہ تم جذبات میں آل فال بکے جا رہے ہو، ہم تمہارا عمل تمہارے لیے، ہمارا ہمارے لیے، تم کو سلام ہے، تم بڑے جاہل لوگ ہو، ہم لوگ جاہل سے نہیں الجھتے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے. وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی یہ باہر کے لوگ آ کے آپ سے فائدہ اٹھا لے رہے ہیں، ان کو اللہ ہدایت دے رہا ہے، اور یہ آپ کے اندر کے لوگ جن کے لیے آپ بڑے خواہاں ہیں، ان سے زیادہ دور کے لوگوں سے اتنی محبت نہیں آتی جتنی قریب کے اپنے رشتہ داروں سے آتی ہے، نہیں کہ ان کو کوئی اچھی چیز ہو تو ان کو پہنچ جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپ آف آل اپنے چچا کے لیے چاہتے تھے، ابو طالب کے لیے، کہ ان کو ہدایت مل جائے، یہ اسلام لے آئیں، فوت ہونے سے پہلے بس کلمہ لا الہ الا اللہ ایک بار زبان سے نکال دے، لیکن انہوں نے نہیں نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کو واضح کیا کہ آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ کی سنت ہم نے بار بار بتا دیا کہ جس کے اندر طلب ہدایت نہ اس کو ہدایت نہیں ملے گی، جس کے اندر طلب ہدایت ہو اس کو ہدایت ملے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے خاندان والوں کو سب سے پہلے تھے، اس میں بھی سب سے اوپر ابو طالب کو، اور پھر اپنے رشتہ دار کو، پھر اہل مکہ کو سب سے پہلے چاہتے تھے انہیں ہدایت مل جائے نا، کس سے گھوٹے ڈالتے تھے اپنی جان کو کہ لعلک باخع نفسک، اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اپنی جان ہی ہلاک کر دیں گے، اتنا چاہتے تھے کہ ان کو ہدایت مل جائے۔ جیسے ایسے نبی شفیق پر قربان جانے کا دل کرتا ہے، لیکن وہ نہیں مانے۔ تو رسول کا بھی یہ مقام نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہدایت چاہے مل جائے اور دعائیں کرے تو اس کو مل جائے، جب تک اللہ تعالیٰ ٹیسٹ نہیں کر لیتا کہ طلب ہدایت ہے کہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو، مطلب دل کے اندر کس کے کیا ہے وہ صرف اللہ پاک جانتے ہیں نا۔ تو ہدایت صرف انہیں کو ملے گی جن کے دل ہدایت پر رہنا چاہتے ہیں، ہدایت پانا چاہتے ہیں۔ وقالوا ان نتبع الهدى ومعك نتخطف من ارضنا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ اولم نمکن لهم حرما آمنا، کیا ہم نے انہیں امن والے حرم میں متمکن نہیں کیا؟ یجبی الیہ ثمرات کل شیء، کھینچے چلے آتے ہیں اس کی طرف ہر قسم کے پھل، رزقا من لدنا، یہ خاص رزق ہے ہماری طرف سے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ اب کفار مکہ ایمان لے کے کیوں نہیں آ رہے تھے، اس میں سب سے بڑی وجہ بیان کی گئی ہے۔ بیسائڈس دس کہ ان کو یہ بات بھی اس بڑی عصبیت کی وجہ سے نہیں پسند تھی کہ دین آبائی کو چھوڑ کے دوسرا دین قبول کیا جائے، لیکن شاید کہ اس سے بھی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے جو چودراہٹ تھی فائنینشیل ان کے اسٹیبلشمنٹ تھا اس کا انہیں ڈر تھا کہ یہ ڈسٹرب ہو کے رہ جائے گا۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہسٹری اس وقت کی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے جو بنو اسماعیل، قریش اور اہل مکہ کے اکثریت یہ تجارت پیشہ لوگ تھے، اور ان کے کئی جنریشن پہلے سے ان کے درمیان تجارت شروع ہوئی تھی، اور اس ٹائم پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو بہت انٹرنیشنل بزنس اسٹیبلش ہو چکا تھا، اور یہ مکہ جو شہر تھا یہ ایک تجارتی شاہراہ تھا، یہ نارتھ میں بھی ساؤتھ میں بھی ہر طرف تجارت کے لیے سفر کرتے تھے۔ ان کے بالکل پڑوس میں ایران تھا، سلطنت روما تھی، اور کئی مشرک قومیں آباد تھیں، ٹھیک ہے، اور کئی اہل کتاب قومیں بھی آباد تھیں، اور یہ جو مکہ تھا یہ تجارتی شاہراہ تھا، اور یہاں پر خانہ کعبہ کے ہونے کی وجہ سے ان کو جب اس کی تولیت مل گئی، اس کی چابیاں ان کے پاس آ گئیں، تو ان کی پوزیشن اور اسٹرانگ ہو گئی، لہٰذا یہ بے خوف و خطر وہ شام کی طرف بزنس کرتے اور یمن کی طرف بزنس کرتے، نارتھ ساؤتھ سب جگہ وہ بغیر خطرے کے بڑی اہمیت کے ساتھ، مطلب ان کی ایک بڑی پوزیشن مینٹین تھی خانہ کعبہ کی وجہ سے، اور پھر ان کی جو بزنس اسٹیبلش ہو گیا تھا، انٹرنیشنل بزنس کی بات کر رہے ہیں، انٹرنیشنل بزنس ان کا ویل اسٹیبلشڈ تھا، بہت بڑے اب یہ تاجر ہوا کرتے تھے، تو ان کو ایسا ڈر تھا کہ اگر ہم محمد پر ایمان لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا یہ جو انٹرنیشنل بزنس ہے یہ بہت بری طرح سے متاثر ہو کے خراب ہو جائے گا،
کیونکہ ہماری جو بزنس پارٹیز ہیں اس میں سے کوئی مشرک قوم تھی اور کوئی اہل کتاب تھے، اور سب کو یہ نیا دین کھٹک رہا ہے، تو وہ سب ہمارے بزنس ٹرمز جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے، سب ہمیں بائیکاٹ کر دیں گے، اور ہمارے انٹرنیشنل بزنس جو کئی جنریشن سے اب اتنا اچھی طرح چمک چکا ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو سب سے بڑا فیئر شاید ان کو اس بات کا تھا کہ پورا اکانومی ہماری ڈسٹرب ہو جائے گی جو کئی جنریشن سے بڑی بڑھیا چمک رہی ہے۔ تو اس کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اگر اس ہدایت کے پیرو ہو جائیں تو ہم زمین میں اچک لیے جائیں گے، یعنی جو اتنا بے خوف و خطر سفر کرتے ہیں اور ہر جگہ سے ہمارے بزنس ریلیشن ہے وہ سب خراب ہو جائیں گے، اور ہم ڈاکہ وغیرہ کے بھی وہ ہو جائیں گے، کیونکہ اب ہم جو ہیں اس طرح سے ہماری پوزیشن خراب ہو جائے گی جو ہے۔ اور مشرک قوم تھی، بغل کی مشرک قوموں سے ان کے اچھے ریلیشنز تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا کریں، سنیں کتنی پیاری بات، کیا ہم نے انہیں امن والے حرم میں متمکن نہیں کیا؟ یعنی یہ جو خوف و خطر سے یہ بچے ہوئے ہیں وہ اس خانہ کعبہ کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، اس شہر کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، اور چند ہزار سال پہلے یہ بے آب و گیا وادی تھی، یہاں کھانے پینے اور ثمرات اور پھل کیا گھاس بھی نہیں دکھتی تھی، ہاں۔ اور ان حالات میں 3000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 نبیوں کو وہاں پہ بھیجا تھا، دونوں نے مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ آپ سمجھ گئے، ہم بات کریں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، تو ان کو جب اللہ نے یہاں بسایا اسماعیل علیہ السلام کو تو یہاں کچھ نہیں تھا، اور پھر وہ شہر حرم بن گیا، اب تمہیں اس سے عزت ملی ہوئی ہے، اور فرمایا کھینچے چلے آتے ہیں اس حرم کی طرف ہر قسم کے میوے، یعنی یہ بے آب و گیا وادی تھی، اور اب دیکھو تمہیں ہر چیز میسر ہے، بیکاز آف انٹرنیشنل بزنس تمہیں ہر چیز میسر ہے۔ جب یہ باتیں کہی جا رہی ہیں اب اس سے بھی زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک چیز کیسے وہاں پہنچی جاتی ہے۔ اب تو وہاں پہ بھی سبزہ اگنے لگا ہے، پہلے بالکل ہی پتھریلا علاقہ تھا، اب تھوڑا وہاں ویجیٹیشن ہونے لگی ہے، بہت زیادہ تو نہیں کہ ہر ایک چیز، ہر پھل، ہر جوسی فروٹ بھی وہاں اگنے لگا ہے، لیکن کافی ہونے لگا ہے۔ لیکن جو چیز وہاں پیداوار نہیں ہوتی، آپ مکے کی مارکیٹ کو کبھی غور کر کے دیکھیے کہ کیا ہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے، کہ کیا آپ نے کبھی کیلا دیکھا ہوگا جو وہاں پہ دیکھیں گی، اور کیا آپ نے کبھی اسٹرابیری دیکھی ہوگی جو وہاں پہ دیکھیں گی۔ کہنے کا مطلب جو ورلڈ کے بیسٹ چیزیں ہیں وہ وہاں پہنچ جاتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں کتنے لوگ ہندوستان مسالے لے کے آتے ہیں، لونگ الائچی ہماری سرزمین میں پیدا ہوئی رہتی ہے، بیسٹ کوالٹی وہاں پہ ہے، ایکسپورٹ کر دی جاتی ہے، اور وہاں والے امپورٹ کر کے وہاں مارکیٹ میں سجا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہیں سے خرید کے لاتے ہیں۔ یعنی ہمیں اپنی کنٹری میں ویسے میوے مسالے نہیں ملتے جو وہاں سے خود ہم لے کر آتے ہیں۔ تو دیکھیے کیسی برکت ہے، کیسی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی مظہر ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا درج ہے نا، کہ جب انہوں نے اپنی اولاد کو بسایا تھا تو کہا تھا کہ یہ بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کو آباد کر رہا ہوں اے میرے رب اس محترم گھر کے پاس، تاکہ یہ لوگ نماز کو قائم کریں، اور تو ان کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ ایسا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سارے پھلوں کی دولت پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ زمین جو مہنگی ہے وہ مکہ میں ہے، اور جو سب سے اچھی چیزیں کھانے پینے کی اویلیبل ہے وہ وہاں، یعنی آپ کو یہاں کی فٹ پاتھ پہ ویسے فروٹس کبھی دیکھنے تک کو بھی نہیں ملیں گے جو وہاں پہ اتنا ایزیلی اویلیبل ہیں، جبکہ وہ بالکل پتھریلا علاقہ ہے۔ سوچئے کیسی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنے اس نعمت کو یاد دلا رہا ہے۔ اس ٹائم بھی ہو چکی تھی، ایسا نہیں ہے کہ جب یہ بات کہی جا رہی ہے تو نہیں تھی، اب اور زیادہ ہوتی جا رہی ہے الگ بات ہے، لیکن اس ٹائم بھی انٹرنیشنل بزنس اسٹیبلش ہو چکا تھا،
اور ساری نعمتیں اس شہر پہنچ رہی تھیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم ان کو ہر قسم کے میوے نہیں دیے؟ کیا یہ سب ہماری طرف سے خاص رزق ہے ان کے لیے؟ ہاں تو لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے 2 رسولوں کی برکت سے وہاں پہ ایسے نعمتوں کی فراوانی کر دی، اور اب آخری رسول پہ ایمان لانے سے یہ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ یہ میوے اور پھل اور یہ نعمتیں اور یہ اکانومی اور یہ سب ہماری خراب ہو جائے گی. ارے بے وقوفوں، تم میں سے جو زندہ رہ گیا اس نے دیکھا کہ کچھ نہیں، صرف 20 سالوں کے اندر ورلڈ کے 9 علاقوں میں بہت بڑے خطے کے حکمران بن چکے تھے مسلمان. تو تمہاری جو بصیرت تھی وہ بھی بالکل ہی الٹی تھی. تم نے سوچا ہماری اکانومک فائنینشیل کنڈیشن خراب ہو جائے گی. ارے تمہاری پولیٹیکل کنڈیشن اسٹیبلش ہو گئی کہ تم کیا بولتے ہو کہ تمہاری فائنینشیل کنڈیشن خراب ہو جائے گی. تم تو آدھی دنیا کے بادشاہ بننے والے تھے بہت ہی جلدی، 15-20 سالوں میں، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، بہت ہی جلدی. تو یہ تمہاری کیسی الٹی بصیرت تھی؟ یہ تو بصیرت ہی نہیں تھی، یہ تو حماقت تھی، بے وقوفی تھی. یہ اندر دل میں گرج تھا تو صحیح دکھ ہی نہیں رہا تھا. دل کو پاک کرو تو صحیح چیزیں دکھتی ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جو کہ اتراتی تھی اپنی معیشت پر. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. تو دیکھ لو یہ ہیں ان کے کھنڈرات، نہیں ہوئے ان میں رہنے والے مگر بہت کم، بہت تھوڑے، اور ہم ہی وارث ہو کر رہے. اب اس بات کا دوسرا جواب دیا جا رہا ہے. ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ ارے بیوقوفو، ہم نے اس کو امن والا شہر بنایا، ہم نے اتنے پھل پھلوارے ہم نے بھیجی وہاں پر، تمہیں دکھتا نہیں ہے. اب دوسرا جواب دیا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنی معیشت کی فکر پڑی ہوئی ہے. کتنی تمہارے سے زیادہ رچ قومیں اللہ تعالیٰ نے برباد کر دی نا. عاد کو سوچو، سمود کو سوچو، کیا تم سے کم تھے مال و دولت میں، شان و شوکت میں، جس کو تہذیب اور تمدد کہتے ہیں؟ کم تھے تم سے بہت آگے تھے. اور کچھ بھی دور نہیں، فرعون کو سوچو، تم سے کم تھا. مصر کی تہذیب مثالی تہذیب کہلاتی ہے. تو وہ کم تھے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو سب کو نابود کر دیا. جب حق کو نہیں مانے تو سارے گھمنڈ ان کا ان کے پاس ہی رہ گیا. اور فرمایا کہ دیکھ لو، تم گھنڈرات کو دیکھ لو. سمود کے مسکن زیادہ دور تو نہیں تھے حجاز سے، بہت ہی قریب میں تھے نا. تو جا کے تم ان کو دیکھ لو کہ کس طرح وہ دولت والے لوگوں کو کس طرح تباہ کیا، اور تم ادھر سے گزرتے ہو. تم دیکھ لو، وارث تو الٹیمیٹلی ہم ہی رہے، جو ہم نے چاہا وہ ہوا. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، اور نہیں تھا آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا جب تک کہ وہ ان کی مرکزی بستی میں کوئی رسول نہ بھیج دیتا. يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، جو ان کو پڑھ کر سناتا تھا ہماری آیات. وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، اور ہم ہرگز ان بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں تھے مگر اس بنا پر کہ ان کے باسی ظالم تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی بستیوں کو ہم نے نہیں ہلاک کیا، کسی بھی بستی کو بنا وجہ ہی تھوڑی ہلاک کر دیا گیا، بلکہ جب تک ان کے درمیان کوئی رسول ان کی مرکزی بستی میں نہیں بھیج دیا گیا. یہاں پر جو لفظ آیا ہے امیہا آیا ہے، یعنی سینٹر ان کا. امون مینس تو مدر ہوتی ہے نا، تو مدر سینٹر ہوتی ہے نا اپنے سارے بچوں کا. تو اس مرکزی بستی کے لیے جو مہلک القریٰ جو آیا ہے، ہلاک کی کسی بستی کو. قریہ مینس بستی ہوتی ہے اور قریٰ مینس بستیاں، یعنی پلیورل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بستیوں کو وارننگ کے بغیر نہیں ہلاک کیا، ان کی مرکزی بستی میں ہم نے جب تک رسول نہیں بھیجا نہیں ہلاک کیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اکثر مرکزی بستیوں میں آیا کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے اور بھی اطراف میں آؤٹسکرٹس پہ آبادیاں ہوتی ہیں نا ایک شہر کے، تو جو مرکزی شہر ہوتا ہے جہاں سب کا آنا جانا لگا رہتا ہے، وہاں پر ایکچولی رسولوں کو مبعوث کیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک ہم مرکزی بستی میں ان کے کوئی رسول نہیں بھیج دیتے جو اپنے گرد و پیش سب جگہ پیغام رسانی کر دیتا،
اور پھر وہ نہیں مانتے تب ہم اس بستی کو ہلاک کرتے تھے. کوئی بھی بستی وارننگ دیے بغیر ہلاک نہیں کر دی گئی ہے, بالکل مٹا کے نہیں رکھ دی گئی ہے. مٹا کے صرف وہی قومیں رکھ دی گئی ہیں جن کے درمیان اللہ کی عدالت بن کر ان کا رسول آیا اور انہوں نے اس کا انکار کیا, تو ان بستیوں کو نسیم منسیہ کر دیا گیا. تو وہ رسول کیا کرتا, وارن کرتا, انہیں اللہ کی آیات تلاوت کر کے سناتا, انہیں حق کی طرف بلاتا, اور ایک اچھا خاصا ان کو مہلت کا وقت دیا جاتا. یہ سارے ٹائم مہلت سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان بستیوں کو ہلاک کر دیتا, اور فرمایا کہ کسی بھی بستی کو نہیں ہلاک کرتے جب تک کہ اس کے جو باسی ہیں, جو اس کے سٹیزنس ہیں, وہ ظالم نہیں ہو جائیں. ظلم اپنے نفس پر بھی, ہر ایک گناہ اپنے نفس پر ظلم ہے. ظالم دوسروں کے لیے بھی, کہ جب وہاں اسے انصاف اٹھ جاتا ہے اور ظلم کا بول بالا ہو جاتا ہے تو پھر اب ان کا کچھ کام نہیں رہتا, ان کو کچرا دان میں ڈالنے کا وقت آ جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ عذاب بھیج دیتے ہیں. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا, اور جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ بس دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زیب و زینت ہے. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے, کیا تم کچھ بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی یہ دنیا کی زندگی پہ ریجھے جاتے ہو, یہاں کی دولت, یہاں کی حشمت, یہاں کی سرمایہ, یہاں کی معیشت, یہاں کی سیاست اور یہاں کی جو رنگینیاں ہیں, اس کی وجہ سے ہدایت قبول کرنے سے رکے جاتے ہو. تو یہ جان لو کہ یہ جو دنیا ہے وہ کچھ بھی نہیں بلکہ یہ بس ظاہری زینت ہے اور کھیل تماشا ہے. لیکن جو نبی تمہیں جس طرف بلا رہا ہے وہ اصل زندگی کی طرف بلا رہا ہے, ہدایت کی طرف بلا رہا ہے, وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, دو کوالٹیز ہیں اخروی کامیابی اور جنت میں, جو دنیا میں ایسے تو بہت سارے ڈفرینسز ہیں لیکن یہ دو چیزیں بہت ہی دنیا سے الگ ہیں. تو دنیا میں جس کو جو بھی دیا گیا ہے, جس کو بھی دیا گیا ہے, ان میں یہ دو چیزیں تو نہیں ہیں. ایک تو وہ آخرت کے مقابلے حقیر ہے اور آخرت بہتر ہے, جنت میں بہتر ہے. دوسرا باقی رہنے والی ہے جنت کی چیزوں, یہاں کی کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں, سب فانی ہے, سب کا سب فانی ہے. تو تمہارا رسول تم کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہے جو تمہیں بہتر اور باقی رہنے والی نعمتوں میں لے جائے گا. لہٰذا ہم میں سے کوئی بھی دنیا پہ نہ ریجھے, دنیا پہ کے لیے رال نہیں ٹپکائے, دنیا کے لیے اپنی ساری تگ و دو نہیں کرے. کچھ ٹائم ہم ریلیز کریں اپنے آخرت سنوارنے والے کام کو کرنے کے لیے, اور ہم آخرت کے کہہ سکتے ہیں آخرہ اورینٹڈ لائف اسپینڈ کریں. آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو قرآن مجید پڑھنے, سمجھنے, غور و فکر کرنے, نصیحت حاصل کرنے اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس قرآن کے روشنی کو پورے سماج میں پھیلانے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.